اللہ کہہ رہے ہیں؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آخری آدمی تک سب کے سب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو سب جنتی جنتی ٹھہرے. جہنمی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس جملہ سنیے اور مجلس تمام. اسی لیے قرآن چپ نہیں رہا بلکہ قرآن نے ایک فیصلہ دیا. کیا؟ یوم ندعو کل اناس بإمامہم. میں وہاں جب بلاؤں گا تو نبی کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، امام کے ساتھ. نبی کے ساتھ نہیں بلاؤں گا. اب میں گاؤں کے لہجے میں بول رہا ہوں چونکہ آپ بھی گاؤں کے. نبی کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، امام کے ساتھ بلاؤں گا. ابے نبی کے ساتھ بلا کے کیا کروں گا؟ سب آ جاؤ گے. میں تو امام کے ساتھ بلاؤں گا. ہے دنیا میں کسی کا امام زندہ؟ ایک جملہ کہہ کے روزے محشر کے حساب کو گھیر دیا اللہ نے کہ وہاں جب بلاؤں گا تو نبی کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ بلاؤں گا. اب ہم سے لڑنا بیکار ہے، حجت کرنا بیکار ہے، بحث پر لڑنا بیکار ہے. اپنے امام کو دنیا میں سامنے رکھ لو، اپنا نتیجہ نکال لو. اور اگر کسی کا امام زندہ ہے تو وہ سامنے آئے. ہم تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہاں ہاں ہمارا امام زندہ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اتنے زمانے تک تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا. تم یہ کہتے ہو کہ زندہ رہ نہیں سکتا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے کسی امام کو مرتے نہیں دیکھا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ میں نے اپنے کسی بھی امام کو مرتے نہیں دیکھا. اور اگر کوئی مسلمان یہ بات ثابت کر دے کہ میرا کوئی امام اپنی موت مرا ہے تو میں مذہب بدلنے کو تیار ہوں. اس سلسلے کے سب لوگوں میں قوت بقا تھی، رشتے حیات لوگوں نے کاٹا ہے، کبھی تلوار سے کبھی زہر سے. وہاں جب بلاؤں گا تو نبی کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ بلاؤں گا. ایک لطف کی بات سن لو اور یہیں سے ربطے مسائی. میں جانتا ہوں آپ بھی تڑپ رہے ہیں، میں کتنا پڑھوں؟ آپ صاحب تو دے نہیں رہے. سلام بھیجیے محمد. لیکن لطف کی بات سن لیجیے بھائی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس لیے کہ میرے دامن میں کچھ نہیں ہے آپ کی دعاؤں کے علاوہ. انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو. یہ ویڈیو بن رہا ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں سے بمبئی تو پہنچی گئی ہے نا. دیکھیے بھوک کا بھی ٹائم ہے، مجھے اس بات کا بھی احساس ہے. لہٰذا ایک مثال بھی دے دوں. میں نے بھائی سے کہا کہ بھیا مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلوائیے. انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں کہ کھانے میں کتنی دیر ہے. یہ خانسامہ کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد کہا خانسامہ کھانے میں کتنی دیر ہے، مولانا کو بھوک لگ رہی ہے. اس نے کہا دیکھ کے بتاتا ہوں. بچا گئی آدمی تک. انہوں نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں، اس نے کہا دیکھ کے بتاتا ہوں. وہ دیکھ کے قریب آیا، ڈھکن ہٹایا، اوپر کا چاول اٹھایا، دبایا، دبا کے بولا تیار. کیسے سن رہا ہے مجمع کو؟
نیچے والے کو تو دیکھ کہ وہ بھی تیار ہے کہ نہیں ہے. میں کچھ کہہ گیا تو وہ کہے گا نیچے والے کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے, جو اوپر والے کا حکم ہے وہ سب کا حکم ہے. سب کا حکم ہے تو سب سے اوپر کون؟ اللہ. اللہ نے کیا کہا؟ میں وہاں جب بلاؤں گا تو نبی کے ساتھ نہیں, امام کے ساتھ بلاؤں گا, بات کو بات سے ملا دوں تاکہ جان پیدا ہو جائے اور آپ کے ایمان کی روح میں ایک وشت پیدا ہو جائے. یاد رکھیے گا, ہر نسبت کے 4 رخ ہوتے ہیں. ایک بلند کی نسبت, اس کے مقابلے پر کم کی نسبت, ایک برابر کی نسبت, ایک ساتھ کی نسبت. یہ 4 نسبت ہے, بلند, کم, برابر, ساتھ. یعنی چاروں نسبتوں کے اعتبار سے انسان بلند ہو. آپ دنیا میں کوئی ایک ایسی ہستی میرے سامنے لائیے, میں سر تسلیم خم کر دوں گا کہ جس میں چاروں نسبتیں پائی جائیں. اور اگر آپ کے ذہن اپاہج ہو جائیں تو میرے ساتھ در آل محمد پہ آئیے. علی میرا امام, ذات کی نسبت کے اعتبار سے خود امام, کم کی نسبت کے اعتبار سے علی کے 2 بیٹے امام. مگر جو ہے منزل آگے بڑھی, حسن میرا امام, ذات کی نسبت کے اعتبار سے خود امام, بلند کی نسبت کے اعتبار سے حسن کا باپ امام, برابر کی نسبت کے اعتبار سے حسن کا بھائی امام. مل کے بولیے گا اگر بات پسند آئے تو. مگر کم کی نسبت کے اعتبار سے امام نہیں, اس لیے کہ حسن کا کوئی بیٹا امام نہیں. اب بھی مجمع نہیں پہنچا, منزل آگے بڑھی, بات سنیے گا پھر بولیے گا. حسین میرا امام, ذات کی نسبت کے اعتبار سے خود امام, بلند کی نسبت کے اعتبار سے حسین کا باپ امام, برابر کی نسبت کے اعتبار سے حسین کا بھائی امام, کم کی نسبت کے اعتبار سے حسین کے 9 بیٹے امام. یعنی حسین نے یہ بتا دیا کہ قیامت سے وابستہ میری نسل ہے, وہاں جب بلاؤں گا تو امام کے ساتھ ہوگا. کون سا دن ہے جس دن امام آئے گا؟ جمعے کا روز. علماء سے پوچھئے گا کہ ہر شب جمعہ امام مصلی پہ آتے ہیں اور وہ ذوالفقار جو دلیل امامت ہے وہ پہلو میں رکھی رہتی ہے, اور رکھے رکھے کروٹ بدلتی ہے, امام ہاتھ رکھ دیتے ہیں, اضطراب کم ہو جاتا ہے, امام ہاتھ ہٹا لیتے ہیں, ذوالفقار کرمٹ پھر بدلتی ہے. ایک چاہنے والے نے پوچھا, بولا یہ تو بتائیے کہ یہ ذوالفقار کرمٹ بدلتی کیوں ہے؟ کہ جب سے علی اصغر کی قبر کھودی ہے. بس فاطمہ زہرا تیری دعاؤں کے مستحق ہیں یہ رونے والے, اپنی رحمت نازل فرمائے نوازوں پر. جب سے علی اصغر کی قبر کھودی ہے یہ ذوالفقار بے چین ہے. ایسے نوجوانوں کو خدا سلامت رکھے جو اپنے باپ دادا کی فاتحہ اس انداز میں اور اس معیار کے ساتھ کرائیں. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے, بڑی تقویت کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ مولائیت ہے ان کی کہ ان کا پوتا اس انداز سے فاتحہ کرا رہا ہے.
میرے بات ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. دیکھیے آپ نے اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ پرسے کے لیے آتے ہیں. شریعت کا حکم بھی ہے کہ پرسے کے لیے جاؤ تاکہ غم ہلکا ہو جائے کہ اگر ہم پر ایک وقت پڑا ہے تو لوگ آ گئے, تسلی دینے کے لیے آ گئے. شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ اس کے گھر کھانا لے کر جاؤ, اور سماج میں آپ جانتے ہیں اس لیے کہ دفن کرنے کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے. میں نے ایک جملہ کہہ دیا, آپ نے سوچا دفن کرنے کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے. شریعت نے حکم دیا ہے جب مردے کو دفن کر دیں تو کھانا لے کر جاؤ. کربلا میں سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ گھر والوں کو کھانا دفن کرنے سے پہلے کھانا پڑا. آپ بتائیے جس کا بیٹا پانی مانگتا چلا گیا ہو, وہ ماں بیٹے کی شہادت کے بعد پانی پیتی, مگر اسلام کی بقا کے لیے اس ماں نے پانی پیا. کیسا غم ہے خدا کی قسم, کیسا غم, کلیجہ پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ کہنا منبر سے, یہ کہہ دینا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا کربلا آ گئے, بڑا آسان ہے. یہ بڑا آسان ہے, لیکن جو اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے نا, آپ اس سے پوچھئے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. پر دو جملے میں مجلس سمیٹ دوں, اس لیے کہ میں بھی تھوڑا جذباتی ہو گیا ہوں, شاید اتنے مصائب نہ پڑھ پاؤں. دیکھیے میں 14 سال سے باہر جاتا ہوں, میری ایک 5 برس کی بچی ہے. آپ یقین کریں ہمارے اس منبر کا ایک معیار ہے, اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, ہم اس کے معیار سے گر کے کبھی کوئی بات نہیں کرتے. جب میں جانے لگتا ہوں ہر سال محرم کے لیے تو میری بچی میرے گلے میں باہر ڈال کے کہتی ہے بابا میں بھی ساتھ چلوں گی. بابا میں بھی ساتھ چلوں گی. اور میں اس سے کہتا ہوں کہ بیٹی میں محرم کے حوالے سے باہر جا رہا ہوں, 2 مہینے 1 مہینے کے بعد پلٹ کے آؤں گا. دیکھیں میری بیٹی کو بھی یقین ہے, مجھے بھی یقین ہے کہ ہم ملیں گے. یہاں پر ایک بچوں کی نفسیات سن لیجیے, روتے ہوئے جائیے, مجھے دعا میں نہ بھولیے گا. ایک بچوں کی نفسیات, 2 چھوٹی چھوٹی نفسیات آج تک پہنچا دوں, مجلس سمیٹ دوں. اب 2 صورتیں کہ یا تو آپ اپنی بیٹی کو روتا تڑپتا چھوڑ کے پردیس چلے جائیں گے. دیکھیے میں قدم کھا کے کہتا ہوں منبر رسول کی کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو روتا تڑپتا چھوڑ کر پردیس چلے گئے تو جب تک پردیس میں رہو گے بیٹی کی روتی ہوئی صورت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگی کہ میں اپنی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا تھا. کیسے سن رہا ہو یار خدا کی قسم, کہ میں اپنی بیٹی کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے آیا تھا. ایک صورت تو ہے یہ, اور ایک صورت یہ ہے بس
सुनिएगा, ये भी नफसियाती पहलू है। एक सूरत ये है कि आप अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप उसकी मोहब्बत के सामने मजबूर हो गए, आपने घुटने टेक दिए, अपनी बेटी से कहा चल मेरे साथ चल, तुझे मैं अपने साथ वतन से परदेश लेके चलता हूँ। बेटी खुशी खुशी बाप के साथ चली, सामान्य सफर बांधा, बाप लेके परदेश में पहुंचा। चंद दिन गुजरे थे कि वही बेटी जो परदेश में बाप के साथ आना चाहती थी, 10 दिन गुजर जाने के बाद वही बेटी कहती है बाबा वतन कब चलोगे बाबा। हाय हाय बस मैं पढ़ चुका, ए बाबा वतन कब चलोगे। अरे तुम्हारी बेटियों को वतन जाना नसीब हो। मुझे एक बेटी याद आ गई जो जिंदाने शाम में तरफ तरफ से मर गई, ये कहती मर गई ए फूफी अम्बा अरे हम वतन कब जाएंगे। अरे फातिमा की रूह तड़पती रही, ए मेरे लाल अरे तुझे वतन जाना नसीब हो। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya gharibal ghuraba. Assalamualaikum ya mu'minal fuqara wal fuqara. Assalamualaikum ya syamsa syamus. Assalamualaikum ya nisal nafut ayyuhal matfun bi'azzatul. Assalamualaikum ya maqis ash-shiyat wa dubarat yawmil jaza. Assalamualaikum ya sultan al-arab wal ajam. Assalamualaikum ya abal hasan ibn mutrada wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الزمان. السلام علیکم یا شریف القرآن. السلام علیکم یا مظہر الامام. السلام علیکم یا امام زماننا هذا کرمه تعالی فنجد وصلی اللہ تعالی وسلم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھے. نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے، لہذا حضرات سے گزارش ہے کہ نظر مولا نوش فرما کر کے تشریف لے جائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف رکھیں. चावल 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 आपको मिले حضرات مومنین، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ نظر مولا کے بعد تبرک کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تبرک لے کر ہی اپنی جگہ سے اٹھیں گے. گزارش ہے کہ وہ تبرک لے کر ہی اپنی جگہ سے اٹھیں گے. پیچھے مڑ جا، پیچھے مڑ جا.
अरे टिक जाएगी तब तो आएगा भाई। हेलो हेलो, अरे चावल जो मांग रहा उसको भी खिला। घर जाएंगे और हजरात एक ऐलान समाज फरमा ले। हजरात 23 नवंबर को टांडा सकरावल में एक मस्जिद का इनेकाद किया है। अच्छू साहब ने उस मस्जिद से हमको खिताब फरमाएंगे। खतीब अकबर अली जनाब मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतर साहब दुबला साहबा, और दूसरी मस्जिद को खिताब फरमाएंगे खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना सैयद सरकार मेहदी साहब दुबला। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में बोरा सकरावल में भी शिरकत फरमाकर सवाबेदार हासिल करें। हजरात आप हजरात से दरख्वास्त गुजारिश है कि आप हजरात तबर्रुक लेकर ही अपनी जगह से उठेंगे। यदि ये सब हो जाए ना तो रोक के वापस करो। फिर सब बैठे हैं, फिर खाना खाएं उसके लिए ऐसा न करो यार। उठा जाए बोलता है मोहम्मद भाई मोहम्मद जाओ जाओ हाथ में दो। मस्जिद मुनक्किद की गई है। इस मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं खतीब अकबर अली जनाब मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतर साहब दुबला साहबा और मौलाना कामरान असल साहब हैदराबादी। बारिश है तो 23
نومبر کو ٹانڈا چکراول میں مجلس ہو رہی ہے.